وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 177۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ، کون لوگ؟ جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، وہ اللہ کا ہرگز کوئی نقصان نہ کر سکیں گے۔ اس کو پچھلی آیت کے ساتھ اگر ملا کر پڑھیں نا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے پیچھے اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کریں ان لوگوں کے لیے جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ ان پر غمگین نہ ہوں، وہ اللہ کا، دین اسلام کا ہرگز کوئی نقصان نہ کر سکیں گے، بلکہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پلان کر رکھا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے، اور وہ اللہ کا کوئی نقصان نہ کر سکیں گے۔ دیکھیں، اللہ کو ماننے کا، اللہ کو رب ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ سے جڑی ہوئی ہر چیز کو بھی مان لیا جائے، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کے پیغمبر، اس کے فرشتے، اس کی پوری کائنات۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے اللہ کی ہر چیز پر ایمان۔ لیکن یہ جو کافر اور منافق تھے، یہ سب رب کو تو مانتے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زمین اور آسمان کس نے بنایا تو یہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ یعنی بتوں کی پوجا کرنے والے بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ ہے۔ مگر ان کا ماننا کیسا ماننا تھا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ رب کو تو رب مانا مگر رب کی کوئی بات بھی نہیں مانی۔ رب کو رب مانا مگر اس کے پیغمبر کا انکار کر دیا، اس کے کلام کا انکار کر دیا۔ اور کسی بھی انسان کی اس سے بڑی بدبختی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حق اور اسلام مکمل طور پہ واضح تھا مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کافر مسلمانوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی جنگ پیغمبر سے نہیں ہے، اللہ سے ہے۔ اور جب اللہ کے خلاف وہ جنگ کر رہے ہیں تو پھر تو فکر کسی بات کی ہونی نہیں چاہیے، اللہ خود ہی ان سے نبٹ لے گا۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اسلام کے، دین اسلام کے ریپریزنٹیٹیو تھے، پیغام انہوں نے پہنچانا تھا، ان پر بھاری ذمہ داری تھی، تو یہ بات جو ہے ان کو غم میں مبتلا کرتی تھی جب یہ لوگ اس طرح سے سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان پر غم نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان بیچ کر کفر خرید لیا۔ یعنی یہاں پر اشترو کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ ظاہر ہے انسان کوئی چیز دے کر ہی کوئی چیز لیتا ہے نا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنا ایمان جو ہے بیچ کر کفر کو خرید لیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جیسے غزوہ احد میں لوگ جو ہیں، منافق جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، صفوں میں شامل تھے، تو شروع میں ہی 300 لوگ جو ہیں وہ واپس پلٹ آئے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ جو منافق تھے جنگ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، ادھر مسلمانوں پر تو قیامت گزر گئی نا احد کے میدان میں، ادھر یہ لوگ اپنے گھروں میں بڑے آرام سے سکون فرما رہے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہوئے، ادھر مسلمانوں کو اتنی تکلیف، اتنی اذیت سے مسلمان گزرے، یہ لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایمان بیچ کر کفر کا سودا کر لیا، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس قدر خسارے میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے درد دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ ابھی تو ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ یہ لوگ بچ گئے ہیں، وہ لوگ جو وہاں احد میں چلے گئے وہ لوگ سب مارے گئے، یہ لوگ بچ گئے ہیں، یہ لوگ اس چیز پر خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم لوگ بچ گئے، مگر در حقیقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو غزوہ احد کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے 60 آیات نازل کی ہیں غزوہ احد پر، اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ بہت دل ڈرتا ہے یہ سوچ کر کہ ابھی بھی ہم مسلمان، ہم سب اس میں شامل ہیں،
اتنی ہمیں منافقت مجھے نظر آتی ہے ہمارے طرز عمل میں کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی بہن فلسطین میں کس قدر اذیت اور تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں وہاں پر، اور ہم یہاں پر آرام سے اپنے گھروں میں سکون کر رہے ہیں۔ اصل میں تو ان آیات کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس احساس کو پیدا کریں کہ ہم بھی ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں، ان مسلمانوں کے لیے جو وہاں پر اتنی تکلیف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احساس پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لیں جو مطلوب ہے، جو مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں پر فرض ہے، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔